بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آلہ جل فرجہ. ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیۃ بامر اللہ صلوات اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی قومہ الظالمین. اما بعد فقد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. الحمد للہ علی عظیم رضیتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدقا عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معزز، قابل احترام، واجب الاحترام مومنات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم، خالق دو جہاں، مالک کون و مکان، رب العالمین کے لیے زیبا ہیں، جو کائنات کا خلق کرنے والا ہے. وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے. اسی کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے، چونکہ وہ خالق اور اس خالق کائنات کی یہ کائنات اس ہی کی جاگیر ہے، اور اس جاگیر سے ہمارا باہر نکلنا ممکن نہیں ہے. ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے. اس پروردگار کی سلطنت لامتناہی ہے. وہ چاہے کوہسار ہوں، وہ چاہے سمندر ہوں، وہ چاہے دریا ہو، وہ چاہے زمین کی وسعتیں ہوں، یا وہ خلا ہو، اسپیس ہو، کسی جگہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہے. وہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، خبیر ہے، بہت ہی لطیف ہے، خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے. یعنی تم جہاں بھی جاؤ گے وہ تمہاری خبر رکھے گا. تو ظاہر ہے کہ جب ممکن نہیں ہے کہ اس کی سلطنت سے نکلا جا سکے یا اس کی سلطنت سے باہر جا کر اس کے حکم کی خلاف ورزی کی جا سکے، تو ممکن نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وہ پروردگار جو بے نیاز ہے، اس رب العالمین نے کیونکہ خبر رکھتا ہے، اور اس نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء اور مرسلین کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہے، استادوں کو بھی بھیجا ہے، ہمیں بتایا بھی ہے کہ راستہ کون سا اختیار کرنا ہے جو سیدھا راستہ ہو. سیدھے راستے سے مراد کہ جو امن کا راستہ ہو، یعنی وہ راستہ جو بھلائی کا راستہ ہو، وہ راستہ جو زندگی کا راستہ ہو، وہ راستہ جو تمہیں تباہی سے بچا سکے. وہ راستہ جو مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ بس ایک ناک کی سیدھ میں چلے چلے جا رہے، نہیں، مقصد یہ کہ وہ پرامن راستہ، وہ راستہ جو خیر کی خبر دیتا ہے، جو اچھی خبر دیتا ہے، جس راستے پر قیام کر کے تمہیں فلاح حاصل ہو جائے گی. چنانچہ
اس نے جو مسلمانان عالم پر جو سورہ نماز میں پڑھنے کا حکم دیا اس میں سب سے پہلے سورہ حمد ہے، اور اسی سورہ حمد میں جہاں ہم پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں وہیں ہم پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستوں پر جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا۔ تو جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم 1442 ہجری کے اس عشر اولا کی یہ چوتھی مجلس عزا ہے جس سے خطابت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وہ تمام مومنات جو الحمدللہ اس مجلس عزا میں شریک ہو رہی ہیں، اور یہ مجھے پتہ چلا تھا کہ کافی لوگ کیلیفورنیا سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور دوسری جگہوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو جو بھی جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ ماحول ضرور کریٹ کر لیجئے، وہ ماحول ضرور بنا لیجئے کہ جہاں ہم روحانی طور پر کچھ حاصل کر سکیں۔ ایک اہم بات جو آپ تمام مومنات کی گوش گزار کرنا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہاں ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹ میں جس طرح سے مجالس عزا برپا ہو رہی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر کے اندر مجلس کر رہے ہیں۔ جب آپ گھر میں مجلس کریں، جیسے اس وقت بھی مجلس ہو رہی ہے اور آپ نے ایک عزا خانے کا ماحول بنایا ہوا ہے، اپنے جو یا شام کی مجلس جو مینس کی مجلس ہو رہی ہے اس کو اگر ہم سن رہے ہیں تو گھر کی ماحول کو جیسا کہ آپ سب نے کیا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی جنہوں نے نہیں کیا، ایک بات ضرور کہوں گی کہ جب مجلس شروع ہونے لگے تو اپنے گھر کے مین ڈور کو کھولیں اور مین ڈور کو کھول کر ایک آواز دیجئے، یا امام زمانہ میں نے فرش عزا بچھایا ہے، آپ تشریف لائیے۔ مومنین و مومنات تشریف نہیں لا سکتے، آپ تشریف لائیے، اور آسمان کی طرف صدا دے کر کہیے کہ اے ملائکہ میرے گھر پہ فرش عزا بچھا ہے اور میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ یوں تو ظاہر ہے کہ ہماری نیت یہی ہوتی ہے، لیکن آپ جناب سیدہ کو بھی دعوت دیجئے اور ملائکہ آسمانی کو بھی دعوت دیجئے، اور وقت کے امام زمان علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہ کریں۔ امام زمان علیہ السلام کو آواز دیں، گھر کا دروازے کا لاک کھولیں، دروازہ کھول کر آواز دیں اور دروازے کو لاک نہ کریں۔ بہرحال یہ ہمارے عقیدے ہیں، یا یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کتاب میں کہاں لکھا ہے، یہ میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا جب ہمارا یقین ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ وہ آتے ہیں اور وہ دروازے کے محتاج بھی نہیں ہے، مگر بہرحال ایک اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو کھول کر رکھیں، اور بطور احترام، بطور شفا اپنے گھر میں چھوٹا سا ایک کوئی بھی تبرک، بادام رکھ لیجئے، پانی رکھ لیجئے، پستے رکھ لیجئے، کوئی ڈرائی فروٹ رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، مگر سامنے اس وقت مجلس کے لیے کوئی حصہ ضرور رکھیں۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہم جو کل جس عنوان کے زیر مطالعہ بات جو کر رہے تھے، وہ ہم کر رہے تھے کہ پل صراط، اور پل صراط ہمارا ظاہر ہے کہ صراط مستقیم ہمارا عنوان ہے، اور اسی حوالے سے ہم صراط کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کل جو ہم جہاں تک پہنچے تھے پل صراط تک، تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ روز قیامت پروردگار سب اولین و آخرین کو جمع کرے گا، اور سب سابقین و آخرین کو جمع کرنے کے بعد جہنم کو قائم کرے گا، اور جہنم کے اوپر ایک 3 قسم کے پل قرار دے گا۔ 3 پل، یہاں پر یہ جو روایت ہے یہ محمد علی اشتہاردی نے جو کتاب لکھی ہے قیامت کے 10 مرحلے، اس کتاب کے حوالے سے میں اس کو بیان کر رہی ہوں۔ تو 3 جو پل جو نصب کرے گا، جو تلوار سے زیادہ تیز ہوں گے اور بال سے زیادہ باریک ہوں گے۔ اب جو ہماری جو مومنات، ہماری جو بہنیں جو سفر کی بہت زیادہ شوقین ہے، سیاحت کی بہت زیادہ شوقین ہے، غالباً ان میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید ایسا دیکھا ہوگا جو لوگ وینکوور گئے ہیں کینیڈا میں۔ میں ایک مثال دے رہی ہوں، وینکوور میں ایک پل ہے کیپیلانو برج۔ کیپیلانو برج جو ہے وہ
रस्सियों से बंधा हुआ है, क्योंकि मैंने उस पर तजर्बा किया है इसलिए मैं उसकी मिसाल दे रही हूँ। आपने अगर किसी और ब्रिज का तजर्बा किया हो तो आप उसके बारे में सोच सकती हैं। तो ये जो कैपिलानो ब्रिज है ये रस्सियों से बंधा हुआ है, और इसकी खासियत ये है कि नीचे जाहिर है कि कोई सपोर्ट नहीं है, काफी बुलंदी पर है, मुझे अब जहन में नहीं है कितनी बुलंदी पर है मगर काफी बुलंदी पर है, और नीचे उसके पानी है और पत्थर है। तो दो पहाड़ियों के दरमियान इस पुल को कायम किया गया है। तो ये पुल ऐसा है कि जिस पर कदम रखते हुए डर लगता है। तो जब हम जा रहे थे वहां पर और हमने उस पुल के ऊपर कदम रखा तो मैं तो पहले तो वापस पलट के गई कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकती इस पुल के ऊपर, क्योंकि जैसे ही उस पुल के ऊपर आप कदम रखते हैं वो हिलना शुरू कर देता है। अब फिर वो रिवायत जहन में आ जाती है कि वो पुल, जब पूछा गया ना कि वो पुल किस तरह से हरकत देगा, कैसे लोग गिरेंगे, तो वो उनके आमाल के मुताबिक उनको हरकत देगा। तो अब जिसका जितना वजन है, अब मैं कैपिलानो ब्रिज की मिसाल आपको दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे ब्रिज पर जो लोग सयाहत के शौकीन हैं और जो एडवेंचर के शौकीन हैं वो एडवेंचर करते होंगे इस किस्म के कि आप ऐसी जगह के ऊपर जाएं, तो वो जाहिर है कि उस पुल के ऊपर अगर कोई भारी भरकम शख्स कदम रखेगा तो वो जाहिर है कि वो ज्यादा उसको हरकत देगा, और कोई दुबला पतला शख्स जाएगा तो वो उसे कम हरकत देगा, मगर बहरहाल उसकी जो हरकत है वो उसी के मुताबिक होती है। और वो हिल हिल के, तो बड़े आराम आराम से और बड़े उसको थाम के, रस्सियां थाम के जो है वो उस ब्रिज को हम क्रॉस करते हैं, और उसके बाद आगे जाकर जो है वो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा हमने, अच्छा बड़ी खुशी होती है जब आप उसे क्रॉस कर लेते हैं कि बड़ा बड़ा आप सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं कि भाई आपने ब्रिज जो है वो क्रॉस कर लिया। तो वहां पर भी मैं यही कह रही थी कि पुलिस रात को याद करो कि किस तरह से गुजरना है, तो फिर मैंने उसके ऊपर कदम रखा और उसे क्रॉस किया। तो ये दुनिया में भी अगर हम कोई ऐसा एडवेंचर, कोई ऐसी जगह पर हम जाएं और जो ऐसे ऐसे जो चीजें हैं उनको हम करें, तो हमें उस वक्त भी खुदा को नहीं भूलना चाहिए, अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हमारा उस वक्त क्या होगा। जैसे मैं एक पहले मिसाल देती थी, कैलिफोर्निया वाले सुन रहे हैं अगर, तो लॉस एंजलिस वाले डिज्नीलैंड में, वहां पे अब मुझे नहीं पता, यूनिवर्सल स्टूडियो में एक था बैक टू द फ्यूचर, वो राइड थी, और वो आप उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर आपको बिठा देते हैं। अब अंदर जो पसीने पसीने हो रहे हैं, जो लोग डरते हैं वो इतना डरते हैं कि वो बुरा हाल हो जाता है उनका, जो अंदर जो हचकोले आ रहे होते हैं, कभी आपको पहाड़ से नीचे गिरा रहे हैं, कभी आपको बुलंदी से नीचे फेंक रहे हैं, और उसके बाद उसी तरीके से उसमें झटके लग रहे हैं। मगर जो बाहर लोग खड़े हैं उनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बस ये हल्के हल्के एक झटका दिया जा रहा है, तो उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि अंदर जो लोग हैं उनकी क्या हालत है, क्योंकि चारों तरफ उसके स्क्रीन है। तो यही हाल कब्र का है कि हम कब्र में मुर्दे को उतार देते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि इसके ऊपर क्या गुजर रही है, इसकी क्या कैफियत है, हमें अंदाजा नहीं होता। तो ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों से हमें, और उस वक्त भी मैं यही सोच रही थी कि कब्र में क्या हाल होगा, बाहर जो लोग हैं वो तो हमारी कैफियत से आगा नहीं है कि हमारा डर के मारे इस वक्त बुरा हाल है, लेकिन जो बाहर लोग हैं वो, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। तो हर इंसान को अपने अमल के मुताबिक सवालों के जवाबात देने हैं। तो ये तो बहरहाल एक मिसाल थी, मगर हम जो जिस पुल सरात की हम बात कर रहे हैं वो कोई एडवेंचर नहीं है, उस पर से गुजरना ही गुजरना है। यहाँ तो हम दुनिया में कह सकते हैं जी हमें डर लग रहा है, हम नहीं जा रहे। इसीलिए मैं अपनी बहनों से हमेशा ये गुजारिश करती हूँ, और अपनी उन माओं से जो जिनकी गोदों में अभी छोटे बच्चे हैं, कि अपने बच्चों को बहादुर बनाएं, अपने बच्चों को हर मार्के में आगे बढ़ने की तरगीब दें, उन्हें डरपोक नहीं बनाएं, ना तो उनके सामने खुद डरे। आप बीबी ज़ैनब की मानने वाली हैं, आप बीबी ज़हरा की मानने वाली हैं। जब हम सिर्फ खुतबे पढ़ने से और उनकी शुजाअत के किस्से बयान करने से हम बहादुर नहीं हो जाएंगे, उसे अपने ऊपर अप्लाई करें। ये जो दिन है ना, ये जो 10 दिन है, मैं हमेशा अशरे की मजालिस में कहा करती हूँ कि ये जो 10 दिन है ये रूहानी असरात बहुत ज्यादा डालते हैं, आमादा हो जाते हैं। आप इस वक्त आमादा हैं, मैं देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जो पेंडेमिक का हम लोग शिकार हैं, और इस वक्त इस तरह से जो हम लोग लॉकडाउन में हैं और मजालिस अज़ा को बर्पा कर रहे हैं, तो लोग उनकी शिद्दत का अंदाजा हो रहा है। फोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, उनकी अपनी कैफियत बता रहे हैं कि इस वक्त जो उनकी शिद्दत है और इस वक्त जो उनके जो ख्यालात हैं वो आमादा हैं। तो बहुत सारी बहनों ने, बच्चियों ने, हमारी यूथ बहुत ज्यादा माशाल्लाह से इन्वॉल्व हो रही है, और हमारी यूथ भी ये चाह रही है, उन्हें एहसास हो रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है कि ये कितनी बड़ी नेमत थी, ये अज़ादारी का ये अंदाज कितनी बड़ी नेमत था। तो एक बात ये कहूंगी कि देखें, आपके इस वक्त हाथ नहीं बंधे हुए, आपके दरवाजे पर कोई ताजियाना लेकर नहीं खड़ा,
آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں قید نہیں کیا گیا، آپ اپنے گھر میں آزاد ہیں، آپ گاڑی میں باہر جا سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں۔ بی بی زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کی بچوں کے منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے، ان کو ایک چھوٹے سے زندان میں قید کیا ہوا تھا، انہیں اسیر کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے صراط مستقیم کا پتہ دیا، اس کے باوجود انہوں نے بتایا کہ راستہ یہ ہے، اس راستے کو اختیار کرنا ہے، چاہے اس میں صعوبتیں آئیں، چاہے اس میں مصیبتیں آئیں، چاہے اس میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا پڑے، اور چاہے اپنے جگر گوشوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھنا پڑے، مگر راستہ یہی ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ واضح ہے کہ صراط مستقیم اگر علی ہے تو صراط مستقیم حسن بھی ہے، صراط مستقیم اگر حسن ہے تو صراط مستقیم حسین بھی ہے، صراط مستقیم اگر حسین ہے تو صراط مستقیم زین العابدین بھی ہے، صراط مستقیم اگر زین العابدین ہے تو محمد باقر بھی ہے، یہاں تک کہ 12 امام تک ہمیں صراط مستقیم کا درس دے رہے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ پیغام یاد رکھیں، اور ہر مجلس سے ایک درس ضرور حاصل، کسی کی بھی آپ مجلس سنیں، آپ کوئی بھی مجلس سنیں، اس کا ایک جملہ ضرور یاد رکھیں کہ آج کی مجلس میں ہم نے یہ حاصل کیا ہے، جیسا کہ پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں، کل کی تیسری مجلس میں ہم نے حر کا ذکر کیا، ہر جگہ ذکر ہوا، تو اس میں ہمیں کیا سیکھ، معاف کرنا، اس میں ایک صفت ہے، معاف کرنے کی صفت ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ جن سے ہماری لڑائی ہے یا جن سے ہماری ناچاقی ہو گئی ہے یا کچھ مخالفت ہے، ہم انہیں معاف کر دیں، پروردگار ہمیں معاف کر دے گا۔ اور دوسرے یہ کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ ہو کہ ہم وہاں پل صراط پر اسے پکڑیں گے۔ ایک منزل ہے جو آخرت کی جو منازل ہیں، ان منزلوں میں ایک منزل ہے آراف بھی ہے۔ آراف بھی ایک راستہ ہے جس راستے سے گزرنا ہوگا، وہ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کروں گی کہ وہاں پر کن لوگوں سے سوال کیا جائے گا، اور وہ ایک ایسی چیک پوسٹ ہے کہ جس پر سوال ایسا ہوگا، محمد علیہ السلام کی محبت کا سوال ہوگا، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو وہ ایک الگ چیک پوسٹ ہے اور ایک الگ موقع ہے کہ جہاں سے گزرنا ہوگا۔ یہ سب چیزیں اسی راستے سے متعلق ہیں جس راستے پر گزرنے کے بعد ہمیں وہ مقام ملے گا۔ اچھا، ایک بات اور عرض کروں کہ ہم یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنی یوتھ سے سوال کر رہی ہوں، آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ یہ مجلس کیوں کر رہی ہیں؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ امام حسین علیہ السلام کا غم کیوں منا رہی ہیں؟ تو آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ جواب دیں کہ جنت کے لیے، لیکن ہماری بہت سے بامعرفت جو مومنین و مومنات ہیں وہ یہ جواب ہرگز نہیں دیں گے۔ وہ ہرگز یہ جو کلام مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں وہ ہرگز یہ جواب نہیں دیں گے۔ وہ کیا جواب دیں گے کہ قرب الہی کے شوق میں۔ قرب الہی کیا ہے؟ لقاء پروردگار، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ ہم اب عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کلام مجید میں فرما دیا، پہلے فرما دیا کہ ہم تم سے راضی ہیں۔ اللہ جن سے راضی ہے، جب اللہ راضی ہے، پروردگار راضی ہے، اس کی رضا کس بات میں مضمر ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا ہوگا۔ تو ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رضا پروردگار کے لیے، لقاء پروردگار کے لیے۔ تو ہمیں ان تمام جگہوں سے گزرنے کے بعد ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ جنت تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت اچھا شعر کہا تھا نا کہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ درود بھیجیے گا ایک مرتبہ محمد وآل محمد پر، کہ اس سے اچھا تو میرے گھر کا اپنی جنت کو ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی۔ یعنی فرشتہ آئے گا نا جب، کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے۔ اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں، اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں، اس سے اچھا تو میرے گھر کا عزا خانہ ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ جو کربلا ہے ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے۔ کربلا وہ ہے کہ جہاں ہمیں
جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے کہ یہ راستہ ہے. وہاں دو راستے تھے, ایک غے کا راستہ تھا, ایک حق کا راستہ تھا. حق کا راستہ حسین ابن علی کے ساتھ تھا, صراط مستقیم حسین ابن علی کے ساتھ تھی, اور غے کا راستہ یزید کے ساتھ تھا, عمر سعد کے ساتھ تھا. تو ہم جو کل آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے اپنے موضوع کو ٹچ کرتے ہوئے, کہ تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس راستے کا تعین کرتے ہیں اس راستے کے تعین کے لیے ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے. تو پیغمبر نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں پر 3 پل ہوں گے, سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں پر جہنم پر 3 پل قرار دے گا, جن میں سے سب سے پہلا پل جو ہے وہ امانت داری کا ہوگا, حب اور محبت کا ہوگا. یعنی یہ تینوں پل, یعنی ایک پل کے اوپر, یعنی اس پہ پھر چیک پوسٹ ہوں گی. یعنی ایک تو ہوگا امانت داری کا, دوسرا ہوگا محبت کا, اور تیسرا ہوگا رحمت کا. تو آپ نے کس طرح کس کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا. تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ دوسرا اور تیسرے کا آپ نے ذکر نہیں کیا, تو میں آج ذکر کر دیتی ہوں, اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بعد میں جائیں گے. دوسرا پل ہوگا نماز کا, نماز سے متعلق سوال کیا جائے گا. اور تیسرا پل جو ہے وہ ہوگا عدالت الہی کا, عدالت الہی کا پل ہوگا. اس پر بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے, لیکن آج ہم اسی کو, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو امانت داری ہے نا کتنی امپورٹنٹ ہے. یہاں پر یہ بتایا کہ امانت داری کا جو چیک پوسٹ ہے وہ پہلے ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز آ رہی ہے, اور اس کے آگے پھر روزہ ہے, اور اس کے آگے پھر اور بہت ساری چیک پوسٹ ہے, پھر 7 چیک پوسٹ ہے. یعنی ہر قدم پر, جیسے آپ کربلا جاتی ہیں نا, آپ کربلا میں جب جاتی ہیں تو وہاں پر تفتیش ہوتی ہے. یاد آ رہا ہے بہت, پروردگار جلد سے جلد ہم اس مصیبت سے نکلیں. اور جو لوگ جاتے تھے اور جس طرح سے بس وہ ذہن کے اندر بات جو ہے وہ ایسا نقشہ سامنے آ جاتا ہے, اپنی آنکھوں کو بند کر کے سوچیں کہ وہ جو تفتیش ہے تو وہ بھی تو وہی راستہ ہے نا, وہ صراط مستقیم ہے, وہ حسین تک لے جانے کا راستہ ہے, وہ حسین خود صراط مستقیم ہے. تو تفتیش سے آپ گزرتی ہیں, ایک تفتیش سے گزری, پھر آپ تھوڑا سا آپ کہتی ہیں اچھا تفتیش تو ہو گئی, ایک بالکل مین جب کربلا میں انٹر ہوتے ہیں اس وقت ایک تفتیش ہے, اس کے بعد پھر 1, پھر 2, پھر 3, پھر 4, پھر بالکل حرم تک جب آپ پہنچ جاتے ہیں بالکل اینڈ پر بھی, وہاں پر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں تک جانے کے بعد بھی پتا چلا کہ دروازہ بند ہو گیا, اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اب جائیے, اب نہیں آپ داخل ہو سکتے. تو ذرا سوچیں کہ اتنی مشکلوں سے گزر کے آپ وہاں سے 10 چیک پوسٹوں سے گزرنے کے بعد آپ وہاں تک پہنچ گئے, دروازے تک پہنچ گئے, اور دروازے تک کیونکہ وقت پر نہیں پہنچے, آپ کو پتا ہے نا, یہ چھوٹی سی مثال ہے اس کی کہ آپ جب بالکل وہاں تک پہنچ گئے, حرم تک پہنچ گئے, لیکن کیونکہ اپنے ہوٹل سے دیر سے نکلے تھے تو کیا ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے وہاں پر جب نماز سے 1 گھنٹہ پہلے, اور چہلم پر اور عاشور پر تو بہت جلدی وہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ بھر جاتا ہے, تو جو پہلے پہنچ گیا, جو اولین میں سے ہو گیا, سابقین میں سے ہو گیا, وہ وہاں پہنچ گیا. اور جو یمین میں ہو گیا, جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گیا, جو ٹائم پر نہیں اٹھا, جس نے درک نہیں کیا, اسے جلدی اٹھنا چاہیے تھا, اسے جلدی پہنچنا. اب کیا ہوا کہ وہاں پہنچا تو دروازہ بند ہو گیا. اب یہ تو دنیا کی مثال ہے, اسے سبق مل گیا, اس نے کہا اچھا کل دیر ہو گئی تھی, دروازہ بند ہو گیا, تو آج جلدی چلے جائیں گے. مگر وہاں ایسا نہیں ہونے والا, صراط مستقیم پر, پورے صراط پر ایسا نہیں ہونے والا کہ آپ کو پلٹا دیا جائے, اچھا جاؤ عمل کر لو تو تمہارے لیے یہ چیک پوسٹ کھول دی جائے گی, اور اس کے بعد جب وہ عمل لے کر آؤ گے تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا. تو یہ وہاں ایسا نہیں ہونے والا. تو ہم جب کربلا بھی جاتے ہیں نا, جو ہم ان جگہوں پر جاتے ہیں, تو ہمیں وہاں پر بھی ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم چلے گئے, ہم نے زیارت کر لی, اس سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے, سبق لینا چاہیے کہ وہاں تو آپ واپس چلے گئے اور آپ نے دوسرے دن جو ہے وہ خیال کر لیا. تو ابھی بھی جو ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے ان راستوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں, وہ کنجیاں حاصل کر لیں, وہ مفاتیح حاصل کر لیں کہ جس کے ذریعے سے ہم پل صراط سے, ان چیک پوسٹ سے, ان تفتیش کے مرحلوں سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں, اور انشاءاللہ اللہ کا, رب العالمین کا قرب حاصل کر سکے. تو وہاں پر جو پہلی جو چیک پوسٹ رسول خدا کے اس قول کے مطابق کہ جو پل قائم کیا جائے گا سب کو جمع کرنے کے بعد, تو 3 قسم کے پل ہوں گے, اور ان 3 قسم کے پل میں 3 پلوں کے اندر, یعنی ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تو
پہلا جو پل ہے وہ امانت کے بارے میں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو ہم آج کی 2 مجلسوں میں انشاءاللہ اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد کل انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر نماز سے متعلق، اور اس کے بعد پھر عدالت الہی سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کلام مجید میں سورہ انفال ہے، سورہ انفال 8واں سورہ ہے کلام مجید کا، اور 8ویں سورہ کی آیت نمبر 27، آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہیں کرو، اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہیں کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم سمجھتے بوجھتے ہو، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، تو تم نہ تو یہ اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے، پروردگار عالم نے مخاطب کر کے کہا، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہیں کرو۔ تو کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ دیکھیے امانت کیا ہے، کل ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، ایک تو لوگوں کی امانت ہے، وہ آگے بتایا، پہلے پروردگار نے کیا کہا، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں، لا تخون اللہ والرسول، خیانت نہیں کرو، ان کی امانتوں میں خیانت نہیں کرو۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس کسی کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے اللہ کی امانت ہمارے پاس؟ آپ سوچیں، اپنے اذہان کو جگائیے، جواب دیں کہ ہمارے پاس کوئی ہے امانت ہے؟ اللہ کی امانت کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس، میں جواب دوں اس کا کہ ہمارے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اپنا، سب کچھ خدا کی امانت ہے۔ میں کہوں یہ آنکھیں میری ہیں؟ نہیں، میری نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ میرا دل ہے، اللہ کی امانت ہے۔ یہ پورا وجود میرا کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ تو یہ میرا پورا وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ اب اس امانت کی حفاظت مجھے کس طرح سے کرنی ہے؟ میں اپنی جوان بچیوں کو مخاطب کر رہی ہوں کہ اے میری بیٹیوں، اے میری بچیوں، سوچو، اور اگر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل نہ ہو، میں کوشش کر رہی ہوں کہ بہت آسان الفاظ میں آپ سے گفتگو کروں، کہ اللہ کی امانت ہے، آپ کا پورا وجود، آپ سے کہیں یہ آپ کا ہے، آپ کو اختیار ہے، اگر آپ کا اختیار ہوتا تو آپ کا تھا، ہے نا؟ آنکھ کے اوپر آپ کا اختیار ہوتا، اپنے جسم کے اندرونی اعضاء جو ہیں ہمارے، اس کے اوپر آپ کا اختیار ہوتا، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ایک چیز کے اوپر ہمیں اختیار دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے، اس نفس کے اوپر ہمیں اختیار دیا گیا ہے، مگر باقی جتنی بھی چیزیں، یہ جو جسم ہے، جو روح کو چلانے کا ذریعہ ہے، تو یہ جو روح کو چلانے کا ذریعہ ہے، یہ جو ہماری روح ہے، اس پر ہمیں اختیار دیا گیا ہے، مگر اندر ہمارے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ آنکھ میں کسی کے دانہ نکل آئے، آپ کا اختیار ہے آپ اسے ختم کر دیں؟ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کے کان میں اف کیسا درد ہوتا ہے کان کا، آپ کے دانت میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ اس کو، جو چیز ہے اس کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ درد کو ختم کر دیں۔ آپ کیا کریں گے؟ کچھ وسیلے ہیں دنیا کے، آپ اکسیر کے طور پر آپ دوا کھا لیں گے، میڈیسن لے لیں گے، کوئی ایڈول لے لیں گے، کوئی ٹائلینول لے لیں گے، کچھ لے لیں گے، اور وہ وقتی طور پر وہ درد ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کا اختیار، وہ چیزیں کیا ہیں؟ خدا کی امانت ہے۔ تو اب چلیے مختصراً، یہ آنکھیں میرے پاس خدا کی امانت ہیں، اب اس میں خیانت کیسے ہوگی؟ اس میں خیانت ایسے ہوگی، مجھے معاف کیجیے گا، اس میں خیانت ایسے ہوگی، میں اپنی جوان بچوں سے مخاطب ہوں، ہمارے پاس ہاتھ میں ہمارے فون ہے، اس فون کے ذریعے سے، یہ ہاتھ میرے پاس امانت ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھئے، یہ نعمت جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھئے، یہ آنکھیں جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھئے۔ تو کیا ہے کہ یہ فون ہم نے استعمال کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد ہم اس میں فیس بک پہ چلے گئے، یا کوئی ایسی چیز تھی اس کے اوپر چلے گئے، یا کسی نے لنک بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد یا کوئی ایڈ آ گیا۔ اب تو یہ مصیبت آ گئی ہے کہ اس میں ایڈ بھی آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں کیا ہے، ہم امیر المومنین کے ماننے والے نا، ہم انہیں صراط مستقیم کہہ رہے ہیں کہ وہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ دکھانے والے، تو ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی بھی تو مانے نا۔ تو علی کی جب مانے تو کیسے مانے کہ ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ تو یہ جو آنکھیں مجھے اللہ نے امانت دی ہیں، ان کو اپنے اس گناہ سے بچا لے جو خلوت میں ہوتا ہے۔ آخری زمانے میں لوگ خلوت میں گناہ کریں گے،
کیسے خلوت میں گناہ کریں گے؟ اپنی تنہائیوں میں گناہ کریں گے. آپ تنہا ہیں, آپ کے قریب کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں آپ کا فون ہے, اس پر ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آ جائے جس کے دیکھنے سے آپ کی روحانیت ٹوٹ گئی, آپ صراط مستقیم سے بھٹک گئے. کیونکہ یہ جو شیطان ہے نا, شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ شیطان نے کہا تھا, آپ سب کو معلوم ہے, پورا واقعہ معلوم ہے. شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر. وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے. تو آپ جو علی کے راستے پر ہیں, ہم کسی اور سے مخاطب نہیں ہیں, ہم ان سے مخاطب ہیں جو اس راستے کو چوز کر چکے ہیں, جو اس راستے پر ہیں. تو بس اب اپنے آپ کو جمع کر رکھنا ہے. میں نے کہا نا, ہم کیپیلانو برج پر جا رہے تھے, پکڑ پکڑ کر رسیاں پکڑ کر, کہیں گر نہ جائیں, کہیں یہ ڈس بیلنس نہ ہو جائے. تو ڈس بیلنس نہیں ہونے دینا ہے. تو یہ جو ہم اپنے ہاتھ میں فون لیا ہم نے, اور کوئی بھی ایسی کوئی بےہودہ ایسی مووی آ گئی یا کوئی ایسا منظر آ گیا جسے دیکھنے سے ہم سب کو پتا ہے ہمیں کیا دیکھنا ہے, ہمیں کیا نہیں دیکھنا. اب یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک ذریعہ ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے گھر گھر جو ہے وہ مجلس اعضاء برپا ہو رہی ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس اعضاء کو برپا کر رہے ہیں. ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے. تو اب ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. جب ہم نے, اور پھر تھوڑا سا یہ بھی سوچے, میں کبھی کبھی یہی سوچتی ہوں کہ جب ہم نے اس پر اللہ اور رسول کا نام دیکھ لیا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن اس قسم کی کوئی ایسی ویڈیو شیئر کرے یا کوئی ایسا پیغام دے. آپ نے اگر کوئی ایسا پیغام بھی دیا ہے نا کسی کو جس سے وہ بےہودگی کی طرف جاتا ہے, مثلا میں اکثر سنتی ہوں کہ میسیجز میں آ جاتا ہے, ارے فلاں ڈرامہ دیکھیے گا ضرور. اب اس ڈرامے میں بےہودگی کے سوا کچھ اور بھی نہیں ہے. کچھ دن پہلے, آپ مجھے معاف کر دیجیے گا, مجھے یہاں سے بیان نہیں کرنا چاہیے, مگر کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں لہٰذا اس کو روکنے کے لیے بھی تو انتظامات کرنے چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض, میں نے پہلے ہی کہا کہ غلطی کا امکان بہرحال ہے. ایک ڈرامہ آیا تھا کچھ دن پہلے اور اس کے لیے لوگوں نے بہت اصرار کیا, وہ ڈرامہ دیکھو بہت اچھا ہے, وہ بہت ہی بےہودہ. میں نہیں چاہتی کہ یہ آج کے دن ہم علم کے سامنے ذکر کریں, آپ سب کو معلوم ہے. تو بہت سارے ایسے ڈرامے آتے ہیں. اب وہ ایسا بےہودہ اور ایسا واہیات ڈرامہ تھا, اس کا میسج اتنا بےہودہ تھا جسے پورے پاکستان نے دیکھا, جسے پورے ورلڈ میں دیکھا گیا, اور سب بہت خوش ہیں, سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پوری اس میں جو ہے وہ ہزاروں بار دیکھا گیا, لاکھوں بار دیکھا گیا, اتنے سارے اس کے ویورز تھے. اس میں میسج کیا تھا, اس میں پیغام کیا تھا؟ بےہودہ, انتہائی بےہودہ میسج تھا اس میں. یعنی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے, زنا ہو رہا ہے, کھلے عام جو ہے وہ زنا کی دعوت دی جا رہی ہے, اور آپ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے کسی کو میسج دیا ہے, آپ نے اپنی انگلی, اپنے ہاتھ کی خیانت کی ہے, آپ نے اپنی آنکھ کی, اگر وہ ڈرامہ دیکھ لیا ہے ظاہر ہے مجبوراً آپ نے جس طرح سے بھی دیکھا, آنکھ کی خیانت ہے. اس میں اگر برے خیالات پیدا, میں نے بچیوں کو خاص طور پر اس لیے مخاطب کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر میوزک ہو, ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ناچ گانا ہو, نہیں, اگر اس میں میسج جو جا رہا ہے وہ میسج اگر غلط ہے, آپ صراط سے ہٹ گئے, آپ صراط مستقیم پر پھر قائم نہیں رہ سکتے. تو خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جسم کی حفاظت کریں. تو یہ پورا وجود جو ہے وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. اور اللہ نے کلام مجید میں ارشاد فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا, اور پھر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, اے ایمان لانے والوں, لا تخونوا, لا نہیں, لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ کی اور رسول کی خیانت نہ کرو, اس کی امانت میں خیانت نہیں کرو. یہ چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں, اس میں ہمیں خیانت نہیں کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بال بچے, ہماری جو اولاد ہے, ہمارے پاس اگر والدین ہیں, اگر اولاد نہیں ہے کسی کے پاس, ہر ایک کے اللہ نے ہر ایک کو رسپانسبلٹی دی ہے, ہر ایک کو رسپانسبلٹی دی ہے. تو جس کے پاس جو رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرے, یہ اس کے لیے امانت ہے. اس کے پاس امانت ہے, جو ذمہ داری اسے ملی ہے. اب اگر اس میں کوئی کمٹمنٹ کر لیا ہے کہ میں نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے, تو اب اس کے پاس وہ چیز امانت ہے اور اسے اس کی امانت داری کا خیال کرنا ہے. تو جن کے پاس ان کے بال بچے ہیں وہ ان کی امانت ہیں. اب بچوں کی اچھی تربیت, اگر بچے کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ڈالی, اور خدا نہ کرے بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کس طرح سے, اسی لیے کہہ رہے اپنے بچوں پر بہت زیادہ توجہ دیں. اپنے بچوں کے لیے اپنا, کبھی لوگ سوال کرتے کیسے آپ نے بچوں کو خون جگر پیا ہے. میں نے خون جگر پیا ہے, اس تربیت کے لیے خون جگر پینا پڑتا ہے, ایک ایک گھونٹ خون کے آنسو پینا پڑتے ہیں. بڑے صبر کے بعد, بڑی جدوجہد کے بعد آپ کو 20 سال کے بعد, 25 سال کے بعد اس کا صلہ نظر آتا ہے.
آپ کی بیٹی اگر چراغ جلا رہی ہے کہیں, آپ کا بیٹا اگر چراغ جلا رہا ہے کہیں, آپ کا بیٹا اپنے بچے کی ویسی تربیت کر رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے. تو بچے جن کی گودوں میں ابھی بچے ہیں, انہیں حسین شناسی سکھائیے, انہیں سکھائیے کہ ڈرنا, میں نے بار بار کہا ان کو یہ امانت ہیں, یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں, انہیں سکھائیے. ایسی مائیں چاہیے ہمیں, ایسی مائیں چاہیے. میں سلام کرتی ہوں اس وقت, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی, اس وقت ہمارے جو دو جوان مجھے یاد آتے ہیں, اور ہر وقت میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے مزمل کو اور عاصم نقوی کو رب العالمین جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے. ان کی ماں کو سلام کرتی ہوں, ان کی ماں نے ان بچوں کی ایسی تربیت کی ہے. ایک کا تو انتقال ہو گیا, ماں کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, قلت نقوی کے رب العالمین درجات بلند فرمائے, پروردگار ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اور یہ خاندان وہ ہے کہ جس نے اپنا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب حضرت مسلم جب تنہا رہ گئے تھے نا, دعا کا گھر تھا, یا حضرت مختار جب آواز دے رہے تھے, اس وقت ان لوگوں نے, جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگ بہت کم ہیں جو آہنی دیوار بن جاتے ہیں باطل کے سامنے. تو اپنے بچوں کو آہنی دیوار بنائیے. یہ صرف یہ نہیں سکھائیے کہ رونا ہے, رونا بالکل ہے, یہ آنسو تاثیر رکھتے ہیں. میں بار بار اپنی مجالس میں عرض کرتی ہوں, اور ہر سال محرم میں اس بات کی یاد دلاتی ہوں کہ اپنے آنسو, اگر ان کے آنسو نہیں نکلتے, جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے, وہ ان کے چہرے پر مل دیجئے, وہ ان کے سینے پر مل دیجئے. دیکھیے اس کی تاثیر کیا ہے. یہ معجزہ ہے, یہ کراماتی چیزیں ہیں, یہ اس کے اندر کرامت ہے, کرامت ہے, آنسو کے اندر کرامت ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت میں بہا ہوا ایک آنسو اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتا ہے, آتش جہنم کو بجھا سکتا ہے. تو اپنے بچوں کو باطل کے سامنے آہنی دیوار بنانے کے لیے تیار کیجیے. یہ پہلا اسٹیپ ہے, میں اپنی ہر مجلس میں کہہ رہی ہوں, یہ پہلا قدم ہے کہ ہمارے درمیان ہم جو ہیں وہ اس مصیبت کا شکار ہیں. ابھی اور مصیبتیں ہیں. میں گزشتہ مجالس میں, جو لوگ پرانا مجھے جانتے ہیں, میں مجلس میں ہمیشہ کہتی تھی کہ دیکھیے یہ وقت بہت, جو وقت اس وقت تھا, میں کہتی تھی یہ وقت غنیمت جانیے, ہمیں نہیں معلوم کیسا وقت آنے والا, وہ وقت آ گیا. اور اب آئندہ جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہے, ان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. صرف رو کر یا ایک دوسرے کو گلے مل کر یا 10 مجلسیں کر کے ہم امام حسین علیہ السلام کا, امام حسین علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں, اس صراط پر رہنے کے لیے, اس صراط حق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آہنی دیوار بننا ہے. ہمیں ہمارے بچوں کو, ہمارے جوانوں کو, انہیں ڈرنا نہیں سکھانا. ان کا مر جاؤ, جاؤ جا کر مر جاؤ, امام حسین کی راہ میں مر جاؤ. اگر تمہیں آواز دی جا رہی ہے تو لبیک کہو. ہم جیسے عبید اللہ ابن زیاد تھا نا, ابھی میں عرض کروں گی چوتھی محرم کے حوالے سے, عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے, جو ٹائم بھی اب ہوتا چلا جا رہا ہے تو میں عرض کر ہی دیتی ہوں کہ 4 محرم ہے, 4 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے منبر پر جا کر ایک خطبہ دیا تھا, اور اس خطبے میں یہ کہا تھا کہ دیکھو میں تمہارے امیر یزید ملون کی طرف سے نامزد کیا ہوا امیر ہوں, اور دیکھو کہ یزید جو ہے وہ ابو سفیان کا بیٹا ہے, اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا مال و دولت دیتا ہے کہ انہیں مستغنی بنا دیتا ہے, اور وہ ایک اچھا فرما روا ہے, اور اس کے دور میں راستے بہت پرامن ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اگر کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امن میں جو ہے وہ خلل ڈال رہے ہیں, یہ کیوں اٹھے ہیں, انہیں نہیں بولنا چاہیے, اس لیے کہ اس وقت اختلاف پیدا ہو جائے گا. نہیں مومنات, حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے. اس وقت جب جناب فاطمہ زہرا دربار میں گئی تھی, آپ نے دربار میں جانے کے بعد آپ نے یہی تو بیان کیا تھا. اگر اس وقت وہ خاموش ہو جاتی, مسلمان یہ کہہ رہے تھے یہ اختلاف ڈال رہے ہیں, یہ خواتین کو بیچ میں لے کر آ رہے, جناب زہرا اٹھی, آپ نے کہا نہیں, حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے, حق کے لیے اپنی صدا کو بلند کرنا ہے, تو چاہے کہیں بھی ہو. تو عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرا دیا تھا. حضرت مختار نے جب بدلہ لیا تھا اس وقت بھی ڈرایا تھا. آخری میں جب آپ محصور ہو گئے تھے دارالامان میں, اس وقت بھی آپ نے یہ کہا کہ حملہ کرنا چاہیے, لیکن اس وقت بھی لوگوں کو ڈرایا گیا اور مختار کے ساتھ دینے سے منع کیا گیا. حضرت مسلم جب کوفے میں تھے اس وقت بھی یہ اعلان کیا گیا, دیکھو اپنے گھروں کو بچاؤ, دیکھو اپنی تجارتوں کو بچاؤ, تمہارا ہم امن سے رہ رہے ہیں الحمدللہ, یہاں کی مجلس ہو رہی ہے, اتنے امن سے رہ رہے, اتنے چین سے رہ رہے, گاڑیاں ہیں, گھر ہے, مکان ہے, ساری سہولتیں ہیں, کھانا فریج بھرے ہوئے ہیں, پینٹریز بھری ہوئی ہیں, سب کچھ کھانے کے لیے موجود ہے. مومنات محترم, یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. اگر مجھ سے آ کر کوئی یہ کہے کہ چھوڑ دو ان سب چیزوں کو,
چھوڑ دو ان سب چیزوں کو. اگر تم نے حسین ابن علی کے لیے مجلس کو خطاب کیا تو ہم تمہارا یہ سب کچھ لے لیں گے. مجھے تیار رہنا چاہیے, مجھے وہ روڈ پر لے آئے, مجھے یہاں سے نکال دے, مجھے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بھی لوگ یہی کر رہے تھے, یہی اعلان کیا تھا, یہی بتایا تھا. اس لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. جو ہیوسٹن کے رہنے والے ہیں ان تمام مومنات سے میں التماس کرتی ہوں, ہم آواز اٹھائیں, ہم مزمل کے لیے آواز اٹھائیں, ہم عاصم نقوی کے لیے آواز اٹھائیں. ہم نہیں بول رہے, لوگ جو ان کا نام لینا گوارا نہیں کر رہے, ان کے نام لے کر دعا نہیں کرنا چاہ رہے, خاموش رہنا, چپ رہنا نہیں. ہمیں دعا کرنی ہے. ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, انہیں بلا وجہ گرفتار کیا گیا ہے, ہم احتجاج کرتے ہیں. بہرحال یہ درد دل تھا. تو جو ہم جس موضوع کے متعلق جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ صراط مستقیم ایسے نہیں, ہم اس راستے پر ایسے ہی نہیں پہنچ جائیں گے, آنکھ پلک جھپکتے ہی ہم اس طرح سے اس کے اوپر گزر نہیں جائیں گے. یہ جو امانتیں ہمیں دی ہوئی ہیں, یہ زبان جو ہمیں دی ہوئی ہے, اس امانت کا ہمیں خیال کرنا ہے. اس امانت کو ہمیں, اس زبان کو, بہت چلتی ہے زبان, بہت چلتی ہے. میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو واقعا جب انسان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے خیالات کیا ہیں. ہم اس کے چہرے سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ انسان کیسا ہے. ہم جب وہ بولتا ہے, بیان کرتا ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے. تو اس زبان کو حق کے لیے, اس زبان کو, جس زبان کو میثم نے کٹوا دیا, اس زبان سے حق کو ادا کیا ہے, امانت میں خیانت نہیں کی, اس کے خدا کی, اللہ کی امانت ہے, اس کے رسول کی امانت ہے. اللہ اور لا تخون اللہ و رسول, اللہ کی امانت میں اور رسول کی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے. تو میثم نے یہ بتا دیا, میثم نے بتا دیا, اپنی زبان کو کٹوا دیا. مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو صراط مستقیم ہے, ان کے لیے فضائل کا ایک منبع بہا دیا, اور ہمارے لیے اس مثال کو قائم کر دیا کہ چاہے زبان کو کاٹ دیا جائے, چاہے سر کو کاٹ دیا جائے, چاہے سولی پر چڑھا دیا جائے, ہمیں حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا, دوسرے کیا ہے رسول کی امانت؟ وہ میں نے آپ سے کہا تھا, کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اولاد رسول, کلام مجید میں ارشاد ہو گیا, قل بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے رسول کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے کہ اس رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے, کوئی اجر نہیں چاہیے, مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو. یہ قیمت ہے, یہ قیمت ہے, یہ اجر ہے. اجر رسالت طلب کر رہے ہیں, آپ نے سوال کیا ہے, آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ان سے مودت نہیں رکھی, اگر ان سے محبت نہیں رکھی, تو پھر تم نے اجر رسالت کو ادا نہیں کیا. کیا ہماری ذمہ داری اجر رسالت؟ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس امانت ہے, رسول خدا کا پیغام ہمارے پاس امانت ہے, تو ہم ان سے محبت کریں. اور رسول خدا نے فرما دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, آپ نے واضح کر دیا, آپ نے بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ ہیں, یہ میری. تو ان سے محبت کرنا, جو دوسرا پل ہوگا وہ محبت کا. محبت سب سے پہلے محبت کس سے؟ اللہ سے محبت. اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ اللہ کے بعد محمد اور آل محمد سے, اس کے نبیوں سے محبت, اس کے اولیاء سے محبت, اہل بیت سے محبت. اس کے بعد تیسرے ماں باپ سے محبت, اپنے رشتہ داروں سے محبت, اپنی اولاد سے محبت, اپنے رفقا سے محبت, اپنے دوستوں سے محبت. لیکن امام نے اتنا پیارا قول ارشاد فرمایا کہ مگر ان تمام محبتوں کو تابع رکھو اللہ کی محبت کے. امام حسین نے جو جان قربان کی تھی کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. قرب الہی, جنت نہیں. ہماری قیمت یہ نہیں ہے کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں, قیمت اس سے زیادہ بلند ہے. تو محبت, ان کی محبت اگر دل کے اندر لے کر وہاں تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے, اور ظاہر ہے کہ بالکل عبادت ہے. پیغمبر کا یہ قول اتنا پیارا ہے, آپ دیکھیے کہ 3 چیزیں ہیں جن پر خدا کا نور برستا ہے. 3 چیزیں ہیں جن پر اللہ کا نور برستا ہے. ایک خانہ کعبہ ہے, آپ دیکھتے رہے, اس پر خدا کا نور برس رہا ہے, اس کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں کہ اللہ کا نور برس رہا ہے. تو وہ کیا ہوا کہ خانہ کعبہ پر اللہ کا نور برس رہا ہے, اسے دیکھنا عبادت ہے. دوسرے, کلام مجید کے حروف کو دیکھنا, کلام مجید کے حروف کو دیکھنا. آپ پڑھ نہیں رہے, صرف حروف کو دیکھ رہے ہیں, معنویت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, آپ نے اسے دیکھا, عبادت ہے.
کلام اللہ پر اللہ کا نور برسا، چہرہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، تینوں پر کیا ہے کہ اللہ کا نور برستا ہے۔ خانہ کعبہ پر اللہ کا نور برسا، کیا ہوا؟ بیت اللہ ہو گیا۔ کلام مجید پر اللہ کا نور برسا، کیا ہوا؟ کلام اللہ ہو گیا۔ چہرہ علی پر اللہ کا نور برسا، کیا ہوا؟ وجہ اللہ ہو گیا، خدا کا چہرہ ہو گیا۔ اس چہرے پر عبادت، نظر ڈالنا عبادت ہے۔ حارث ہمدانی مولا علی کے چاہنے والے تھے، بس ختم ہو رہا ہے یہ۔ حارث ہمدانی، تپتی ہوئی دوپہر تھی، بھری ہوئی دوپہر تھی، حارث ہمدانی مولا علی کے پاس تشریف لے آئے، مولا علی کو دیکھنے لگے۔ آپ نے پوچھا حارث کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا صبح تو دیکھا تھا، ہو سکتا ہے صبح کو دیکھا ہو، نماز فجر میں دیکھا ہو، اب تپتی ہوئی دوپہر میں مولا پوچھ رہے ہیں کہ اس تپتی ہوئی دوپہر میں، اس گرمی کی شدت میں، سورج سوا نیزے پر ہے، وہ اٹھے اور امیر المومنین کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گئے، قریب ہی رہتے تھے، اور اٹھ کر آپ کے پاس آ گئے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس معنویت کے ساتھ آئے کہ واقعی چہرہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ میرے مولا نے ایک بات ارشاد فرمائی، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، یہ روایت ہے امیر المومنین کی، کہا کہ اچھا اگر تم واقعی، یقیناً تم واقعی، اچھا یہ بات ہر ایک کو نہیں کہتے مولا، یہ اس کو کہہ رہے ہیں حارث ہمدانی کو جو معنویت کے ساتھ آیا ہے، سمجھ کر آیا ہے کہ واقعی ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب امیر المومنین مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم واقعی اس امر کے لیے آئے ہو تو میں بھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں 3 جگہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا، میں 3 جگہ تمہاری ایسی مدد کروں گا جہاں تمہیں سخت مدد کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے جان کندنی کا جب عالم ہوگا، جب ملک الموت تمہارے قریب ہوگا اور تمہارے اوپر غم و حزن کی کیفیت طاری ہوگی اور تمہارے جسم کے اندر تکلیف ہو رہی ہوگی، اس وقت میں سرے بالی آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میرے مولا کہتے 3 مقامات پر آؤں گا۔ ایک اس وقت آؤں گا کہ جب موت تمہارے سرانے ہوگی، دوسرے کب آؤں گا؟ دوسرے اس وقت آؤں گا جب پیاس کی شدت ہوگی، روز قیامت پیاس کی بڑی شدت ہوگی، سخت پیاس ہوگی، لوگوں کو سخت پیاس، اسی لیے حوض کوثر کا ذکر ہے۔ تو میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اے حارث ہمدانی، ایک موت کے وقت تمہارے پاس آؤں گا، یعنی جو سخت ترین مرحلے ہوں گے، اور دوسرے اس وقت آؤں گا کہ جب پیاس کی شدت ہوگی، حلق میں کانٹے پڑے ہوں گے اور پانی کی طلب ہوگی، اس وقت حوض کوثر پر میں تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی پہچان لیں گے میرے مولا، میرے آقا پہچان لیں گے، اور آنے کے بعد کہیں کہ میں ہوں ساقی کوثر ہوں، جسے تم نے دنیا میں ساقی کوثر کہا تھا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب وہاں پہنچیں گے اور مدد کریں گے، اور اس کے بعد حارث ہمدانی سے کہتے ہیں کہ حارث ہمدانی، اور تیسرا مرحلہ وہ ہوگا کہ اس وقت میں تمہاری مدد کروں گا کہ جب تم صراط پر ہوگے، پلے صراط پر ہوگے، اور پلے صراط جھول رہی ہوگی۔ مولا کو بھی معلوم تھا ہم گناہ گار لوگ ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر پلے صراط پر پہنچیں گے۔ میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں میں پلے صراط پر تمہاری مدد کروں گا، میں پلے صراط پر تمہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، جو دنیا میں اب ہم علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، مگر علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دے سکتے ہیں، ہم نہیں رکیں گے، ہم علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، محسن نقوی نے بہت ہی خوبصورت اشعار کہے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ محسن نقوی کہتے ہیں یوم حساب سب کا سفر ہوگا مختلف، سب کا مختلف سفر ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ یوم حساب سب کا سفر ہوگا مختلف، دوزخ میں کچھ گریں گے، کئی سنگ و خشت میں، یعنی پتھروں کے درمیان گر جائیں گے، کوئی آگے گرے گا، کوئی پیچھے گرے گا۔ یوم حساب سب کا سفر ہوگا مختلف، دوزخ میں کچھ گریں گے، کئی سنگ و خشت میں، لیکن حسین ہم تیرے نوکر بروز حشر، لیکن حسین ہم تیرے نوکر بروز حشر، جائیں گے کربلا سے گزر کر بہشت میں۔ صلوات، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی یا علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم صراط مستقیم کو حاصل کر سکیں، ہم دنیا میں سمجھ سکیں صراط مستقیم کیا ہے۔ جو سمجھ لیتا ہے، اور یہ چوزن لوگ ہوتے ہیں، یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں مجالس میں اپنی کہ آپ منتخب ہیں، جو بھی کر رہا ہے عزائے حسینی میں، جو بھی کام انجام دے رہا ہے، وہ منتخب ہے، اسے اللہ نے منتخب کیا۔ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے،
ہر ایک کی ایک نہ ایک ڈیوٹی ہے. وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن آپ کی ایک ڈیوٹی ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ کے پاس یہ امانت ہے، اس امانت میں خیانت، عزاداری ہمارے پاس امانت ہے. عزاداری کو کچھ نہیں ہونے والا، مگر اگر ہم نے خیانت کر دی تو ظاہر ہے کہ ہم خائن کہلائیں گے. نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. حسین کے تمام عزاداروں کو پروردگار رب العالمین توفیق عطا فرمائے. عزاداران امام اس راستے کو سمجھنے کے لیے، اس راستے اللہ نے منتخب کیے ہیں. حبیب ابن مظاہر کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں. اس راستے پر چل رہے ہیں حبیب کہ سمجھتے ہیں کہ حق یہی ہے. حسین سے وہ محبت کرتے ہیں حبیب ابن مظاہر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک کوچے سے گزر رہے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، رسول خدا حبیب کے بچپن کا زمانہ تھا. وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے. جناب رسول خدا وہاں پہنچتے ہیں اور جناب حبیب کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، انہیں گود میں بٹھاتے ہیں، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں بہت سارے لڑکے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک اس بچے کے اوپر ایک خاص نظر عنایت کیوں؟ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب وہ ہے جو میرے حسین کے پیروں کی خاک اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ ہم خود سے عمل نہیں کرتے، رسول خدا نے تائید کر دی ہے. اگر خاک شفا کو اپنے سر پر لگاتے ہیں، اگر خاک شفا کو چٹاتے ہیں بچوں کو، اگر خاک شفا کو اپنے سر پر لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے درد کی جگہ پر لگاتے ہیں، تو یہ ہم نے خود کوئی بدعت نہیں ایجاد کی. رسول خدا خود بیان کر رہے ہیں. آپ نے مانا نہیں کیا کہ حبیب یہ کیا کر رہے ہیں. اس وقت تو حسین شہید بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو حسین شہید بھی نہیں، لیکن حسین جہاں قدم رکھ دے وہ خاک شفا ہے، چاہے وہاں حسین کا خون گرے یا نہ گرے. حسین ان گلی، وہ بدبخت تھے مدینہ والے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قدر نہیں کی. جب لوگ اپنے ہیروں کی قدر نہیں کرتے، محترم ہستیوں کی قدر نہیں کرتے، تو پروردگار ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. قدر کیجئے، اپنے علماء کی قدر کیجئے. ہم اپنے رہبر کی قدر جانیں، ہم اپنے علماء کرام کی قدر جانیں کہ پروردگار قادر انہیں ہمارے درمیان رکھنا. عزاداران امام حبیب جو حسین ابن علی کے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. ایک مرتبہ بنی اسد کے کوچے میں جناب حبیب اپنا گھوڑا لے کر جا رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جناب میثم تمار آ گئے اور وہ دونوں اپنے گھوڑوں کو چلانے لگے، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے کے بالکل، چہرے ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو گئے. جب قریب ہو گئے تو جناب حبیب نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اہل بیت کی محبت میں سولی پر چڑھایا جائے گا، جس کی زبان کو کاٹا جائے گا. تو جناب میثم نے کہا کہ میں بھی ایک ایسے سرخ و سفید شخص کو دیکھ رہا ہوں جو نواسہ رسول کی مدد کرتے ہوئے شہید کر دیا جائے گا اور اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا. جب لوگوں نے ان کی یہ گفتگو سنی تو کہا ایسے جھوٹے لوگ ہم نے نہیں دیکھے. کہ وہاں پر رشید حجری آ گئے. رشید حجری کا بھی بہت بڑا مقام ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گی. ایسے اصحاب ہیں. رشید حجری آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اگر پوچھا، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ تو غیب کی خبریں دے رہے ہیں. تو رشید حجری نے کہا کہ اگر میثم ایک جملے کا اور اضافہ کر دے کہ حبیب کا سر کوفہ میں پھرائے جانے والے کو 100 درہم اور زیادہ انعام ملے گا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو اس سے بھی بڑا جھوٹا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں امیر المومنین کے سربستہ رازوں کی خبر تھی، اور امیر المومنین نے ان کے قلوب کو دیکھ کر انہیں رازوں سے آگاہ کر دیا تھا. عزاداران امام، غیب کی خبر، آنے والے وقت کی خبر، دنیا نے یہ دیکھا کہ ان دونوں نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا. اسی لیے یہ آسان نہیں ہے، ذکر علی آسان نہیں ہے کہ میں کرسی پر بیٹھ جاؤں نعرہ حیدری لگا دوں. ذکر علی اتنا آسان نہیں ہے کہ میں بس بیٹھے بیٹھے کہوں علی 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 کروں. علی کا ذکر واقعاً آسان نہیں ہے. علی کا ذکر جگر والے کرتے ہیں. اور اسی لیے شاعر نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے. میثم اسی خیال میں سولی پہ چڑھ گئے، میثم اسی خیال میں سولی پہ چڑھ گئے. عزاداران امام، بلندی چاہیے، باکردار ہونا چاہیے،
अज़ादारान इमाम, जनाब हबीब का वाक़या भी आपने सुना है, मुजज़ा भी आपने सुना हुआ है। अब इतना वक्त हमारे पास नहीं है, मगर मैं अर्ज़ करूँ कि किताबों में ये लिखा हुआ है कि जनाब ज़ैनब की फरमाइश पर अबा अब्दुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हबीब को ख़त लिखा था। और अल्लाह अकबर, जनाब हबीब का मर्तबा क्या है, रुजुल फ़क़ी। ये मैं नहीं कह रही, ये अबा अब्दुल्लाह ने कहा। ऐसे जो फ़क़ी है, ऐसे मर्द के नाम जो फ़क़ी है, यानी जानता है, शरीयत के उमूर को जानता है, इल्म रखता है। रुजुल फ़क़ी, ये ख़त रुजुल फ़क़ी हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम हुसैन इब्ने अली की तरफ से। आपने ख़त का मतन आपने सुना हुआ है। आखिरी में इमाम ने एक जुमला लिखा जो हम कितना गिरिया करें। अबा अब्दुल्लाह के कल्ब के बारे में सोचिए कि आपने किस दिल से वो जुमला लिखा कि हबीब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देता, मगर मैं क्या करूं कि मेरे साथ फातिमा की बेटियां भी मेरे साथ मस्तूरात अहले हरम है, मेरे साथ मेरी बहू बेटियां भी है। आ जाओ हबीब। जनाब हबीब, लिखा है कि जो तारीख ने लिखा है उसके मुताबिक 6 मुहर्रम को जनाब हबीब, इसमें इख्तिलाफ भी हो सकता है, मगर बहरहाल जो जो किताब में लिखा हुआ है उसके मुताबिक 6 मुहर्रम को जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला पहुंच गए थे। जब आप पहुंचे तो अकीले बनी हाशिम ने आपको सलाम कहलवाया, इसलिए कि दिल की ढारस थी। आज 4 मुहर्रम है ना, 4 मुहर्रम को अहले बैत के बच्चे बहुत रोए हैं, 4 मुहर्रम को रबाब बहुत रोई है, 4 मुहर्रम को मिलेला बहुत रोई है, 4 मुहर्रम को बीबियों के दिल पर क्या गुजर रही थी। क्यों? इसलिए कि जब इब्ने ज़ियाद ने तकरीर की ना कूफे में, और उसने ये कहा कि मैं ये हुक्म दे रहा हूँ कि दस्ते पर दस्ता करबला में पहुंच जाए और जहां हुसैन ने क़याम किया है वहां जाए और उमर साद के साथ जाकर मुल्हक हो जाए, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले मलून उमर साद का तो दस्ता पहुंच चुका था, मगर सबसे पहले 4 मुहर्रम को जो दस्ता आया जिसने सकीना को रुला दिया, वो शिब्र मलून का था। शिब्र मलून 4000 अफराद के साथ 4 मुहर्रम को करबला में वारिद हुआ, और इस अंदाज से आया कि हथियारों की आवाजें आती थी, घोड़ों की टापों की आवाजें आती थी, और बच्चे दहल रहे थे। और जनाब ज़ैनब ने उसी वक्त सवाल किया था कि भैया ये कौन है, किसकी फौज आई है? पता चला कि उमर साद की फौज आई है, शिब्र आया, हसीन इब्ने नमीर आया, यहाँ तक कि अफवाज की तादाद 4 मुहर्रम को 20,000 हो गई। अल्लाह अकबर। फातिमा की गोद के पाले रसूल खुदा की अमानत है, फातिमा का बेटा रसूल अल्लाह की अमानत है हुसैन इब्ने अली। रसूल ने अपना बेटा कहा है, ये मुबाहिले में गवाही के लिए गए, इनकी शहादत के लिए, इनको मारने के लिए 20,000 अफराद जमा हो गए। अज़ादारान इमाम, ये 4, इस पर भी आंसू बहाइएगा। 4 मुहर्रम को खौफ था, दहशत थी, वहशतदारी थी, बीबियां परेशान थी। जब जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर आए ना, तो 6 मुहर्रम को लिखा है कि जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुंचे। जब आप पहुंचे तो आपने इमाम हुसैन को सलाम किया, और क्योंकि ये मालूम था कि खेमे में रसूल ज़ादिया मुंतजिर थी, इसलिए आपने अकीला बनी हाशिम जनाब ज़ैनब को सलाम कहलवाया। कहा ज़ैनब आलिया को मेरा सलाम कहिए। बस अज़ादारो, जब आपका सलाम जनाब ज़ैनब तक पहुंचा तो मेरी बीबी ने सरो सीने को पीट लिया, और अज़ादारों ने वहां आपने कहा हम अपने मेहमानों की मेहमानी ऐसे नहीं करते, हबीब किस आलम में हमारे मेहमान हुए हैं। अज़ादारों ने वहां इसके बाद जनाब ज़ैनब ने जवाब सलाम कहलवाया और कहा मेरे भाई के हबीब हो। और हुसैन ने भी ऐसा हबीब को सीने से लगाया कि आज तक हुसैन, मज़ार हुसैन के करीब जब एक ज़ाहिर जाता है तो पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर को सलाम करता है। मेरे मौला ये चाहते हैं मेरे इस दोस्त को पहले सलाम कर लो, उसके बाद हमारी बारगाह में आना। अल्लाह अकबर। हबीब का दर्जा कोई मामूली दर्जा नहीं है। हबीब बूढ़े हो गए थे, सिन रसीदा हो गए थे। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जब जंग हो रही थी
اور اس وقت کہ جب 9 محرم کو سوال کیا گیا تھا اور نماز کے متعلق بات ہوئی تھی، اس وقت بھی حبیب ابن مظاہر تھے. جب حسین ابن نمیر نے یہ کہا تھا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، عزادارو جناب حبیب ہی نے اس کو حمار کہہ کر مخاطب کیا تھا. یہ کہا تھا او گدھے، او گدھے، اس لیے کہ قرآن نے بھی، حبیب نے کوئی گالی نہیں دی تھی، قرآن نے بھی کہا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ قرآن صرف پڑھتے ہیں اور کتابوں کا بوجھ اپنے پشت پر لاد لیتے ہیں. سورہ جمعہ میں پروردگار عالم نے کہا کہ وہ لوگ گدھے کی مانند ہیں کہ جو دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کو صرف حفظ کی حد تک پڑھتے ہیں، مگر انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اسی کے مطابق جناب حبیب نے حسین ابن نمیر کو مخاطب کر کے کہا او گدھے، تیری نماز قبول ہوگی اور اہل بیت رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تیری نماز قبول نہیں ہوگی. آپ ہی نے اسے للکار کر جواب دیا تھا. عزاداران جواب، روز عاشور جب حبیب نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی، میرے مولا نے اجازت دی. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل میں جائیں اور اتنی تفصیل میں جائیں. عزاداران جواب، حبیب آئے، آپ نے 35 افراد کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد بریل بن مریم نے تلوار ماری، بنی تمیم کے شخص نے نیزہ مارا. حسین بن تمیمی نے جب نیزہ مارا تو آپ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکے اور سنبھل نہیں سکے، آپ گھوڑے سے نیچے گرے تو بن تمیمی کے شخص نے ایک نیزہ مارا، ایک تلوار ماری جو آپ کے سر پر لگی. آپ گھوڑے سے نیچے آئے، تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ کا سر کاٹ لیا. حبیب کا سر کٹا. حبیب کا وہ پہلا سر ہے جناب مسلم کے بعد، حبیب کا وہ پہلا سر ہے جو کربلا کے سروں میں سے سب سے پہلے کوفہ پہنچا تھا اور اس کے انعام کی لالچ میں ملعون حسین ابن نمیر گیا تھا، جس کے پیچھے آپ کا بیٹا قاسم گیا تھا. اس نے کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دو. عزادار و حبیب نے کہا کیوں چاہتے ہو؟ تو قاسم نے کہا کہ میں یہ سر اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میں اسے دفن کر دوں. حبیب نے آواز دی ہے میرے لال، فاطمہ کا نور نظر کربلا میں بے گورو کفن پڑا، میرے دفن کی فکر نہ کرو. حسین ابن علی کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گورو کفن پڑا ہے. امام نے شدید صدمے کی حالت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے اصحاب و انصار شہادت پر اللہ سے اجر طلب کرتا ہوں. حبیب اس حالت میں تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. الا لعنت اللہ علی قومہ الظالمین، سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. پروردگار ہم اپنے لیے کوئی دعا نہیں کریں گے ان 10 دنوں میں، اپنے لیے نہیں، بس یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں معرفت عطا فرمائے، پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرمائے تاکہ وہ عزائے حسینی میں شریک ہو سکیں. ہمارے 2 بچے، ہمارے 2 جوان جو اریسٹ کر لیے ہیں، جو قید میں ہیں، اسیران کربلا کے صدقے میں پروردگار مزمل کو اور عاصم نقوی کو جلد سے جلد رہائی نصیب ہو. بار لاہور ہمارے 2 بچے اسد کاردار اور سید حیدر حسین جو علیل ہیں، کینسر کے مریض ہیں، 20 اور 21 سال جن کی عمریں ہیں. پروردگار میرے معبود علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں بس انہیں شفا عطا فرما دے. آئمہ بطول کو شفا عطا فرما، ہماری سسٹر یاسمین جیوانی کو صحت تندرستی عطا فرما، نظیم نقوی کو صحت تندرستی عطا فرما. ہماری ایک چھوٹی بچی ہے آئمہ بطول، پروردگار سکینہ بی بی کے صدقے میں اس بچی کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما دے. آپ کے جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کے نام لیجئے. آنسوؤں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. پروردگار حسین ابن علی کے صدقے میں بس یہ دعا مانگیے کہ پروردگار جب تک زندہ رہے حسین کی محبت میں، ہمیں موت آئے تو حسین کی محبت میں، پروردگار ہمیں بھی شہادت نصیب ہو یا رب العالمین یا رحم الراحمین. پروردگار چہاردہ معصومین کے صدقے میں اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. اور بار الہ جن جن لوگوں نے بھی دامے درمے سخنے ان مجالس میں حصہ لیا ہے، رب العالمین ان سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما. بار الہ پروردگار تاجیل فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سے کیا منظر شام راہوں پہ سجادگی ہے سجادگی غیرت دیکھے کیا منظر میں اتنا سوالی ہوں دیکھو میں اتنا سوالی ہوں بس چادر شام کی راہوں میں سجادگی رکھنے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں سجادگی ماشاء اللہ سجادگی سجادگی رکھنے دیکھے کیا منظر شام ہوں میں سجادگی رکھنے دیکھے سجادگی رکھنے دیکھے کیا منظر جو دیکھا سر شہلا بیمار نے دل کو تھام لیا فرمایا بابا دیکھیے تو امت نے کیسا حال کیا پھرتا ہوا رب کو ساتھ لیے پھرتا ہوا رب کو ساتھ لیے میں در شام کی راہوں میں سجادگی کیا منظر شام راہوں میں سجادگی کیا تو کیا منظر شام کی راہوں میں سجادگی سجا کر لائے تھے سر May Allah bless you, may Allah bless you more and more. It is an honor and it is amazing to be amongst you all again this year. May Allah accept our azadari. Together we will lead our reading our today, and inshallah, as an act of whichever reference we have, and we will do that, inshallah.
صل على محمد وآل محمد.